تو ہمارے اسلام کے اندر ولادت کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم موجود ہے۔ دو موقع ہوتے ہیں کہ اسلام کے اندر ان میں کھانا بنانا، پکانا، کھلانا، خوشی کا اظہار کرنا، اس کا حکم ہمارے اسلام نے دیا ہے۔ ایک موقع کو اسلام کی بولی میں عقیقہ کہتے ہیں اور دوسرے کو ولیمہ کہتے ہیں۔ عقیقہ کہتے ہیں ولادت کی خوشی کا کھانا، اور ولیمہ کہتے ہیں شادی کی خوشی کا کھانا۔ اسلام ان دو موقعوں پر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم خوشی کا اظہار بھی کرو، کھانا بھی بناؤ، پکاؤ بھی، کھلاؤ بھی۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ آج ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ولادت، اور ولادت بھی عام نہیں، ولادت مصطفیٰ، ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی پیدا ہو تو اس کا عقیقہ کیا جائے، مینز اس کی ولادت کی خوشی کی جائے۔ یہ اسلام کی ڈیمانڈ ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ سادہ سی بات، کوئی لمبی چوڑی فلسفے والی بات نہیں، سائنس والی بات نہیں۔ میں نے کہا کوئی بھی پیدا ہو جائے تو اسلام کہتا ہے اس کا عقیقہ کرو، یعنی اس کی ولادت کی خوشی کرو۔ یہ اسلام کہتا ہے کوئی بھی پیدا ہو جائے تو خوشی ہو، جس کے صدقے رب نے سب کچھ دیا ہے، پھر ان کی خوشی کیوں نہ؟ اصل بات یہ ہے۔ اللہ حضرات گرامی، بات سمجھ آ رہی ہے آپ سارے حضرات کو؟ دیکھو سادہ بات ہے، کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے۔ کوئی بھی پیدا ہو جائے تو اس کی ولادت کی خوشی کا حکم اسلام دیتا ہے۔ تو بھائی اسلام جس کے صدقے ملا ہے، اس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ولادت کی خوشی پھر ہم کیوں نہ کریں؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ولادت کی خوشی ہے، یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جس کو میرے نبی نے خود حل کیا ہوا ہے۔ ذرا موبائل سے نکل کے میری بات سنیں گے، آپ کو لطف آئے گا۔ یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جس کو نبی نے خود حل کیا ہوا ہے۔ کیسے؟ ادھر دیکھیں، دو پہلو ہوتے ہیں اور آج ہم تین ڈسکس کریں گے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ اپنی ولادت کو بیان کرنا، ایک ہے کسی ایک موقع پر کرنا یا ہمیشہ کرنا، اور دوسرا ہے کہ اپنی ولادت پر خوشی کر کے کسی کو کچھ کھلانا پلانا۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور ذمہ داری سے کہتا ہوں، آج لوگ کی کہتے ہیں نا میں سر تے قرآن رکھ کے کہنا، میں کہا سانو ایڈے ترلے والی لوڑ کوئی نہیں۔ سچ یہی ہے، نبی نے اپنی ولادت کو منایا بھی ہے، ممبر پہ بیان بھی کیا ہے، اور اپنی ولادت کا لنگر بھی کھلایا ہوا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ثابت ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کہاں سے؟ بھائی پہلی بات کہ آپ نے اپنی ولادت کو سیلیبریٹ کیا، منایا، اور کنٹینیو۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ بس اس کے بعد ذکر ہی کوئی نہیں۔ آپ مسلم شریف اٹھائیے، توجہ فرما رہے جی سارے حضرات، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ مسلم شریف، نبی پاک ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے ہیں۔ جناب قتادہ فرماتے ہیں جب سوال کیا گیا کہ آپ ہر پیر شریف کا میرے آقا روزہ رکھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی بھی آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، ذرا میری طرف دیکھیں۔ میں اصل کلاس میں بیٹھنے والا بندہ، مجھے تقریر بھول جاتی ہے۔ نبی پاک پنجابی دے وچ نہیں اردو ٹھیک ہے، ایڈی مشکل کوئی نہیں ہے، میں آسان کر کے سمجھاواں گا۔ ہر پیر شریف کا نبی پاک روزہ رکھتے ہیں۔ سوال ہوا میرے آقا آپ ہر پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جواب سنیے۔ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، فرمایا اسی پیر شریف کو مجھ پر پہلی مرتبہ وحی آئی، اور اسی پیر شریف کو میں محمد پیدا کیا گیا تھا۔ اس مناسبت کی وجہ سے میں ہر پیر شریف کو، یہ لفظ ہر بھی سمجھنے والا ہے، ہر پیر شریف کو میں روزہ رکھتا ہوں اسی مناسبت کی وجہ سے۔ اب یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑے کمال کی بات کہی، سنیے گا ذرا جتنے بیٹھے ہیں۔ فرمایا یہ جو نبی پاک ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے ہیں اور اپنی ولادت کو مینشن کر رہے ہیں، فرمایا اس میں دو باتیں ثابت ہو گئی۔ ایک تو نبی نے اپنا میلاد خود سیلیبریٹ کیا، اور دوسرا سالانہ نہیں، ماہانہ نہیں، ویکلی، ہر ہفتے بتا دیا کہ میرے میلاد کو سال یا مہینے سے خاص نہ کرنا،
جب جی چاہے مصطفیٰ کا میلاد منا لینا ہے تو. یہ حضرت مفتی عام عیار خنیمی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا, میرے محبوب پاک نے پوری زندگی پیر شریف کا روزہ رکھ کے میلاد کو سیلیبریٹ کیا, منایا. میلاد کرنا عمل نبوی سے ثابت ہے, عمل نبوی سے. اس کا ترجمہ کر لوں اگر آپ اجازت دے تو. میرا پتر عمل نو ہی تو سنت کہیں دین ہے. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی کوئی نہیں یہ آواز آپ کی. تو یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر نبی پاک نے پوری زندگی اپنا اس دن کو سیلیبریٹ کیا. مفتی عام عیار خنیمی کہتے ہیں نبی اپنی پوری زندگی اپنا میلاد کرے, امتی کیوں نہ کرے؟ امتی کو بھی چاہیے کہ نبی کا پوری زندگی میلاد کرے. اچھا, اپنے عمل سے ثابت کر دیا. پہلی بات, یہاں پر چونکہ فتنہ بڑا ہوا ہے اور لوگوں کو کمروں میں باندھا گیا ہے کہ آپ نے اپنے مقصد کے تحت بک بک کرنی ہے, اور وہ بکواسات مغلظات بکتے رہتے ہیں. اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ ادھر دیکھیں میری طرف. وہ جی دیکھو نبی پاک نے ٹھیک ہے اپنا میلاد منایا روزہ رکھ کے, تو تم نے بھی جب اپنا میلاد منانا ہے نبی پاک کا تو تم بھی روزہ رکھ کے میلاد کرو. اے کی ہویا کہ تسی جلسے تے جلوس تے لیٹاں تے لنگر تے تسی اگے کیوں ود دے ہو؟ اوتھے ہی رکو. میں کیا بات ہے, کمرے میں بیٹھ کے بکواس کر لی. چاند چمچے کہنے لگے ہاں جی دیکھو جی دلیل ہے جی. اور میں کیا اریا, ہاں اینا مریضاں دا ڈاکٹر اللہ نے مینوں بنایا ہے. اریا میں کیا میری گال سنو. میں نے کہا بیٹا مجھے یہ بتائیں نبی پاک کے زمانے میں جہاد کیسا تھا؟ کا تیر تلوار نیزہ کے ساتھ. اگر آج یہ جاہل اٹھے اور پاکستانی فورسز اور فوج کو کہے کہ نہیں جی تم یہ جو بندوق گولا گرنیٹ اور بم اپنے پاس لے کر بارڈروں پہ کھڑے ہو اور کافروں سے جہاد کرتے ہو, تم حد سے بڑھ گئے ہو, ویسے جہاد کرو جیسے نبی کے زمانے میں تھا. تے ساڈی فورسز نے پا لمما لینا ہے تے اینو نانی یاد کرا چھڑنی. جاہلا زمانہ بدل گیا, دشمن کا اسلحہ بدل گیا, اس کی اسٹریٹجی بدل گئی. بدلتے زمانے سے اگر مقصد جہاد ہو اور اس کی شکل بدل جائے تو مسئلہ کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح بدلتے زمانے سے کہ جب لوگ اپنے لیڈر کے لیے جلسے کریں, جلوس کریں, نعرے لگائیں, اہتمام کریں, تو ہم بھی بتاتے ہیں کہ کائنات میں محمد سے بڑا لیڈر بھی کوئی نہیں اور ان کے جشن سے بڑا کسی کا جشن بھی کوئی نہیں. تو آ جا سکتی ہے. تو میں نے کہا زمانہ بدلنے سے میلاد میں چینجنگ بھی, مقصد تو میلاد کرنا ہے, اصل یہ مسئلہ ہے. اسی طرح کپڑوں میں چینجنگ آ گئی, مسجد میں چینجنگ آ گئی, ہمارے گھروں ہر چیز میں تبدیلی آ گئی. کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ یہ تبدیلی کیوں کی ہے, تو اسی اس دور تو اگے کیوں ودھے ہو. میلاد کی باری آئی تو تکلیف ہونا شروع ہو گئی. پتا چلے گال وچ ہو رے اے دے دل وچ چورے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ پہلی بات, میرے نبی پاک نے اپنے مبارک عمل سے میلاد کو سیلیبریٹ کرنا ثابت فرما دیا, اور میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی. دوسری بات, ادھر دیکھیے میری طرف. اس طرح جس طرح ہم بیٹھ کر آپ کے سامنے آپ جمع ہوتے ہیں اور خطاب ہو رہا ہے اور نبی پاک کی آمد کو بیان کیا جا رہا ہے, حضرات علماء بیٹھے, آپ ان سے پوچھیں, ایک نہیں سینکڑوں مواقع احادیث میں ایسے موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ منبر پہ جلوہ گر ہوتے اور آپ خود اپنی آمد کے تذکرے بیان کرتے. فار ایگزامپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں من آنا, منبر پہ کھڑے ہوئے فرمایا بتاؤ میں کون ہوں. صحابہ کرام نے کہا قالو, صحابہ کرام نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا من آنا, بتاؤ میں کون ہوں. صحابہ کرام علیہم الرضوان انہوں نے پھر جب کہا کہ حضور ہم نے تو آپ کو عرض کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو میرے نبی نے پتا کیا کہا, آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب, فرمایا میں محمد ہوں, میرے باپ کا نام عبداللہ ہے, میرے دادے کا نام عبد المطلب ہے. اور آگے کیا فرمایا, فرمایا اللہ نے سب سے پہلے جب مخلوق کو بنایا مجھے مخلوق کے بہترین گھروں میں رکھا, اور جب پھر اللہ نے گھر بنائے مجھے بہترین گھر میں رکھا.
جب قبیلے بنائے مجھے بہترین قبیلے میں رکھا. فرمایا جب میں پیدا ہوا میں گھر کے اعتبار سے بھی سب سے افضل, میں قبیلے کے اعتبار سے بھی سب سے افضل, اور آگے فرمایا میں اپنے باپ کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں. نبی پاک نے اپنی پوری ڈیٹیل کو بیان کیا. اب کوئی کہے کہ یہ نبی پاک کی آمد نہیں ہے تو میرا خیال ہے اس کو بیوقوف کے علاوہ کوئی ٹائٹل اور دیا جا سکتا نہیں. نبی پاک خود اپنی آمد کو بیان کر رہے ہیں, میں کون ہوں, میرا کیا تعارف ہے, اور آقا کریم علیہ السلام اپنے اس نسب کی بھی تعریف فرما رہے ہیں. دوستو یہ تھی ایک حدیث. اب دوسری بھی سنیے گا, توجہ ہے آپ حضرات کی, دوسری سنا دوں. نبی پاک علیہ السلام پھر ایک موقع آیا, آپ منبر پہ جلوہ گر ہوئے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں بتاؤں میں کون ہوں؟ کہا بتلائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوصاف حمیدہ بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا میں بشارت عیسیٰ ہوں, میں دعائے ابراہیم ہوں, اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو ولادت سے پہلے میری ماں نے دیکھا تھا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نبی پاک خود بیان کر رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے وہ جو عیسیٰ علیہ السلام بشارتیں دیتے تھے, مبشرم من بعد اسمہ احمد مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جن کا نام احمد ہوگا. فرمایا او جڑا میرے تو پہلوں دستے ہوندے سن نا او میں ہاں, وہ میری بشارت دیا کرتے تھے, اور وہ احمد میں ہوں. آپ اس بات کو واضح کر رہے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وہ جب خانہ کعبہ تیار ہوا تھا, غور سے سنیے گا, اور خانہ کعبہ تیار ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. فرمایا وہ جو کہا تھا کہ باری تعالیٰ کعبہ تو میں نے بنا لیا, اب اس کعبے کی اجرت, یہ زبان محبت کا ترجمہ ہے, وہ عطا کر. کیا فرمایا مجھے اور کچھ نہ دے, محمد کا دادا تو بنا دینا مجھے. فرمایا وہ جو تذکرے ہو رہے تھے میرے, فرمایا وہ میں ہوں. یہ سامنے والے کمزور بیٹھے ہیں, آج مزہ نہیں آ رہا آپ کا, جاگ کے سنیے. فرمایا وہ میں ہوں, اور اس کے بعد فرمایا میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے دیکھا تھا وقت ولادت. اور فرمایا نبیوں کی مائیں دیکھتی رہتی ہیں, ایسے نظارے ایسے عجائبات یہ دیکھتی رہتی. اب ممبر ہے اور نبی پاک سارا تذکرہ بیان کر رہا ہے. کیا نہیں ممبر تے بیٹھ کے ایدا نہیں گلاں کرنیاں چاہیے, تو میں کہ حضور دی سنت ہے نبی پاک کی آمد کو بیان کرنا, یہ خود نبی کی سنت ہے. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے جو خواب بیان کیا, یہ آپ امام قسطلانی کو پڑھیں, امام ابن جوزی کو پڑھیں, شیخ محقق کو پڑھیں, شیخ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو پڑھیں, اور بڑے بڑے علماء محدثین ان کو پڑھیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا میری ماں نے دیکھا کیا؟ فرمایا کہ شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. اور اگلی بات, وہ جو شام کے محلات روشن ہوئے تھے نا, وہاں پر اس کے 14 کنگرے گر گئے, اس میں دراڑ پڑ گئی. تے ہن اگلی گل اینو ذرا سوچیا جے, او محل ملک عراق میں, او پارٹیشن ہوئی تو وہ عراق میں آ گیا, پہلے شام کا حصہ تھا. میں او محل بھی اکھیں دیکھے ہے, او کنگرے ڈٹھے ہوئی میں آپ اکھیں دیکھے نے, تے او جڑی دراڑ پئی ہوئی ہے او بھی میں اکھیں دیکھی ہے. آج تک وہ میلاد مصطفیٰ کے ترانے گا رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل سے بھی ثابت کیا, منبر پہ بیٹھ کر مختلف موقعوں پر نبی پاک علیہ السلام نے اس کو ارشاد بھی فرمایا. اور توجہ ہو تو اگلی بات بھی عرض کروں آپ کی خدمت کے اندر. ایک بات جو بڑی ضروری ہے وہ پہلے میں سناتا ہوں, اور تیسری بات کہ نبی نے جو لنگر کھلایا وہ تمہیں بعد میں سناتا ہوں. ادھر دیکھیے, یہ حضرت پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب قبلہ, حضرت علامہ صاحب قبلہ, جتنے میرے بھائی علامہ مفتی صاحب اور دیگر جتنے علماء, میں ان کی توجہ چاہتا ہوں. اور آپ عوام کے لیے ایک نئی بات ہوگی. آپ کو پتہ ہے نبی کی والدہ نے خود میلاد بیان کیا ہوا ہے. میرے نبی کی والدہ نے خود میں, دیکھو نا نبی پاک پیدا تھا ان کی گود میں, تو سب سے زیادہ تو وہ جانتی ہوں گی نا کہ محبوب کا میلاد کیسے ہوا.
آپ کی ولادت کیسے ہوئی؟ ولادت مصطفیٰ کا مطلب کہ حضور آئے تو بتائیے کہ برکات کیسی دی. اب نبی کی والدہ کیا کہتی ہیں سنیے گا. کسی مولوی، محدث، فقیہ، عالم اور کسی اور شاعر کا لکھا ہوا میلاد نہیں، مصطفیٰ کی والدہ نے جو بیان کیا میں وہ بیان کر رہا ہوں. آپ فرماتی ہے لما ولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدحونن مکحولن مختونن مطہرن معمبرن مسرجن رافعن یدیہ السماء وقال اللہم رب حب لی امتی. کہتے ہیں لوگوں جب میرے بیٹے پیدا ہوئے میں نے آنکھوں کی طرف دیکھا تو سرما لگا ہوا تھا، سر کی جانب دیکھا تو تیل لگا ہوا تھا، کنگھی ہو چکی تھی. میں نے جب دیکھا ناف کی جانب ناف بریدہ تھے، ختنہ شدہ تھے، جسم سے نور نکل رہا ہے اور مطہر و منور جسم ہے. اگلی بات بھی غور سے سنیے گا. فرمایا لگتا یہ تھا کہ آپ ہاتھ پھیلا کے رب سے کچھ مانگ رہے ہیں. جب کان قریب کیے تو کہہ رہے تھے یا اللہ میری امت تو میرے حوالے کر دینا. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ جتنے حضرات تشریف فرمائیں. بیٹھے ہو کوئی نہیں بیٹھے ہو؟ یہ فرنٹ سیٹوں والے کئی بالکل چوپ شاہ بن کے میں چپا شاہ نو منگتا ہی نہیں. اور میں ہونا شاہ نو ماننا جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بھی بول دے رہ جاندے نے نا. اس واسطے جاگو اللہ دیو بندیو. یہ نبی پاک کی والدہ نے میلاد بیان کیا ہے. اب یہ ایک روایت پڑھی جائے تو مجمع کا ویسے ہی رخ بدل جاتا ہے کہ نبی کی والدہ فرماتی ہیں کہ حضور کیسے تشریف لائے اور کیا شان اقدس تھی آپ کی. اگلی بات میں نے کہا تھا کہ نبی پاک نے اپنا میلاد خود سیلیبریٹ کیا، عمل سے ثابت کیا، پھر منبر پہ بیان کیا اور پھر لنگر بھی کھلایا. تو آپ کہیں گے یہ کہاں ہے؟ اٹھائیے بیان المیلاد النبوی اس رسالے کو، الحابل الفتاوی امام جلال الدین سیوطی، اس کو اٹھائیے، اس کے اندر یہ موجود ہے. اور آپ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہو توجہ کرنا ذرا. کیمرے بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں، مجھے پیچھے والے دیکھنے کے لیے تھوڑا مشکل ہو رہی ہے. کیمرے والوں سے گزارش ہے ویڈیو بنایا کریں لیکن تھم ہل صحیح لگایا کریں. اپنی ویورشپ کے لیے کبھی اور فلانے دی چھترول تے کبھی فلانے دی، میں دیکھتا رہتا ہوں، میں واچ کرتا رہتا ہوں. ابھی بھی کئی باز نہیں آتے، تھم ہل غلط لگاتے ہیں. پتہ نہیں تو انو عقل کدوں آنی ہے یار. سیانے بنو اللہ دیو بندیو، سیانے بنو. بس اتنا ہی پیغام ہے. سننی بھائی ہے نا، لیکن وہ انگلوں نا پھر ٹیک نہیں نہ ہوتی. بس اوقات غلط کر ہی جاتے ہیں. نہ کریا کرو، کھچا نہ ماریا کرو. میرا سمجھانا فرض بنتا ہے تو باز آ جانا چاہیے. اب آئیے مولانا اللہ آپ کو برکت عطا کرے. ادھر دیکھیں میری طرف. میں نے کیا کہا کہ نبی پاک نے اپنا لنگر خود کھلایا ہے. ہم کہا اچھا کہیں گے سنیا ہی نہیں تو میں کہا دوڑیا مائیاں تو علاوہ بھی کدی سن لیا کرو. ہاں یہ سارا کچھ موجود ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے زمانہ اسلام یعنی جب اعلان نبوت کر دیا اس کے بعد، اور بعض علماء نے لکھا یہ مکے کی بات نہیں، یہ مدینے کی بات ہے. یہ بھی میں وضاحت کر دوں، تھکے تو نہیں آپ حضرات. ادھر دیکھیں فرمایا 2 بکرے منگوائے، ان کو ذبح کیا اور ان کا گوشت آپ نے صحابہ کو کھلایا. اور جب صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ کس خوشی میں ہے تو کہا گیا حق عن نفسی، فرمایا یہ میں نے اپنا عقیقہ کیا ہے. یہ مسئلہ تھوڑا باریک ہے پر ایڈم نہیں کہ دونوں سمجھنا میں منٹے سمجھ آ جائے گی. کہا میں نے اپنا عقیقہ کیا. صحابہ خوش ہوئے، لنگر کھایا کھلایا. اب یہاں پر یار لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ جی نبی پاک کا جو پہلا عقیقہ تھا نا وہ آپ کے دادا جان نے کر دیا تھا جب حضور پیدا ہوئے. تو جب حضور نے کلمہ پڑھایا نا تو اس کے بعد پھر اس عقیقے کو دہرایا گیا تھا. تو میں نے کہا کیوں دہرایا گیا تھا؟ تو بولا وہ عقیقہ پہلا زمانہ اسلام میں نہیں تھا نا، تو اس لیے نبی پاک نے دہرایا تاکہ یہ عقیقہ ٹھیک ہو جائے. میرا جواب سنے آجے جنہوں سمجھ آوے وہ بولے آجے. میں کیا اگر عقیقہ پہلے ہوا تھا کلمہ پڑھانے کے بعد اس کو دوبارہ دہرانا ضروری ہو گیا تھا تو میں نے کہا عقیقے سے ضروری ایک شے اور بھی ہے جس کو دہرانا چاہیے تھا. بتا مجھے وہ دہرائی ہے. کہا کیا؟ میں نے کہا وہ جو حضرت اماں خدیجہ کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا نکاح تھا وہ بھی تو کلمہ پڑھانے سے 15 سال پہلے تھا. نبی پاک کی عمر 25 سال تھی. تو میں نے کہا کیا جب آپ نے کلمہ پڑھایا تو حضرت اماں خدیجہ سے جو نکاح تھا دہرایا؟ کہندا یہ نہیں میں نے پتا. کہ میں کیا پتا ہوں تے سنی نہ ہوں.
اب یہ جو خاص علم سے محبت کر دیے ہیں یہ ان کے لیے لنگر ہے. اور آپ سنی حضرات سارے توجہ کریں, نبی پاک نے جب عقیقہ دہرایا تو یار لوگ فوراً میدان میں آ گئے اور آ کے بتایا یہ اصل میں پہلا ٹھیک نہیں تھا تو نبی پاک نے دہرایا. تو میں کہنا کہا دوبارہ کی خیال ہے دہرایا ہے اور یہ تو عقیقے سے ضروری ہے. کہندا یار یہ نہیں میں نے بتا, میں کہ لب ساری لب کے کہندا جی نہیں نبی پاک نے نکاح تو نہیں دہرایا. تو میں آخیا اگر زمانہ جہالت میں یا زمانہ اسلام سے پہلے ہونے والے عقیقے کو دہرانا ضروری ہے تو پھر نکاح بھی ضروری ہے, اور اگر اسے دہرایا تو اسے کیوں نہیں دہرایا ہے؟ کہنا میں نہیں پتا. میں کہا ایک گال اس تو تینوں نہیں پتہ لگی کہ تو امام سیوطی نے پورا پڑھیا نہیں. امام سیوطی لکھتے ہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی پاک کا عقیقہ دہرایا گیا, نہ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے نبی پاک کو پتا تھا کہ عقیقہ کہتے ہیں ولادت کی خوشی کا کھانا. نبی پاک نے زمانہ اسلام میں 2 جانور منگوائے, ذبح کروائے, لنگر بنوایا اور کھلایا, امت کو بتایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں لنگر جائز نہیں ہے. جب میں محمد خود کھلا رہا ہوں تو امتیوں بنایا بھی کرو کھلایا بھی کرو. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سارے حضرات کی سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ تو امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اظہارن لشکر المیلاد النبی, فرمایا یہ ہوئی اس لیے رہا تھا کہ نبی پاک اپنی ولادت کی خوشی کا اظہار کر رہے تھے. یہ عقیقہ نہیں دہرایا جا رہا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے عقیقے کو خود دہرایا, اور یہی دہرانا اور لنگر پکانا یہی تو مصطفیٰ جان رحمت کے لنگر کا میلاد ہے اور میلاد کا لنگر ہے جس کو نبی بنا بھی رہے ہیں, پکا بھی رہے ہیں, کھلا بھی رہے ہیں. اسی طرح آج عاشق کوئی کہتا ہے میں 12 دے گا دن ہر روز دی ایک, کوئی کہندا میں ایک دن چ 12 دن, تو میں کہا راج کے دیا کرو, کیوں حضور نے خود دی ہوئی ہے. اب آج سمجھ آ رہی ہے آپ سارے حضرات کو؟ یہ تھی 3 باتیں. اور چوتھا حضرت سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا جو زبان اقدس سے بیان ہوا میلاد وہ آپ کے سامنے رکھا. ابھی بھی آپ کی نا بے چینی نہیں ختم ہو رہی, دائیں بائیں ادھر ادھر توجہ میری طرف کریں. اگلی بار اس سے بھی خاص آنے والی ہے, دہراؤں اگر آپ کی توجہ ہے تو. میرے عزیز میرے دوست, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو میلاد ہم کرتے ہیں, توجہ ہے میں نے کیا کہا ہے, جو آقا کا ہم میلاد کرتے ہیں یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اسلام میں منع ہو, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کے منانے پر ثواب نہیں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کے منانے کو منع کیا گیا ہو, بلکہ نبی کی سنت ہے. لیکن چونکہ فتنوں کا دور ہے, ادھر دیکھیں میری طرف, کیا میں نے کہا چونکہ فتنوں کا دور ہے, سوالات بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. نبی پاک آئے ہیں تو آنے کی تو تم خوشی کرتے ہو, گئے نہیں. میں نے کہا گئے ہیں, پردہ فرمایا ہے, تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ اب عام بندے پریشان ہو جاتے ہیں, یار گال تو ٹھیک ہے نبی آئے ہیں تو گئے بھی تو ہیں نا. ادھر دیکھیے ٹھنڈے دل سے. تو میں نے کہا پہلے آئے تھے یا گئے تھے؟ کہنا پہلے آئے سی. میں کہا پہلے میلاد کر, پھر جانے والی بات کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, میں نے کہا دوسری بات مجھے بتلا, جانے کا غم اگر تو کہے تو چلو کام وانڈ نہ لئیے. بالکل میں کوئی جذبات میں نہیں آ رہا, ٹھنڈے دل سے بات کر رہے ہیں, گالی سمجھنی ہے نا. میں نے کہا کیا خیال ہے, آپ نے کلمہ پڑھا ہے؟ کہنا ہاں جی. تو میں نے کہا بچے آنے کی خوشی ہم کر رہے ہیں, جانے کا غم تم کر لو, کام وانڈ لئیے, کچھ اسی کچھ تو. پھر کمر کیوں مفتی طاہر صاحب, بات تو میرا حق بنتا ہے نا کہ میں بات عرض کروں اس بات کو. نہیں ایسی کام بھی کو نہیں کرنا. میں نے کہا نا خوش اس بات کو ذہن میں رکھنا میری جان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پردہ فرما 3 دن نہیں رکھے ہو, کہہ رہے ہیں. تو میں پھر جبکہ وہ محل ہی نہیں, کہیں جی سانتے جدہ آنکھیا گیا اسی تو ہی کہنا ہے نا. تو میں کہا تھوڑا جا عقل نال بھی سوچنا چاہیے ہے نا. بالکل. چوتھی بات, توجہ میری طرف رکھیے گا بھائی, سٹیپ بائی سٹیپ, ایک ایک آپ ایٹ لاواں گے تو مکان پورا بنے گا نا. میں نے کہا مجھے آپ ایک بات بتلائیں,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی، جانے کا غم. میں نے کہا جانے کا غم وہ کرے، اے ہن جے جواب جے نے تانوں ایتھوں ایتھے لے آنا ہے. جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا، میرا کل بھی زندہ تھا، میرا آج بھی زندہ ہے. اور سنو رکو، میں نے کہا موت کے ہم قائل ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، موت کے ہم، بھائی موت آئی ہے، میرے محبوب کے قدموں میں آئی ہے، لیکن آئی اور چلی گئی. نبی اب زندہ ہے. ادھر دیکھے جی، ادھر دیکھے، جزاک اللہ آپ برکت عطا کرے. یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں میں نے کہا کہ تو سبحان اللہ کی بلے بلے. میں یہ سنیں آپ میری بات، موت آئی ہے، قدم چومے اور چلی گئی، نبی بعد میں زندہ ہے. کہندا یار سنیو تہاڈی مینوں اے نہیں سمجھ آؤندی. میں کہ تینوں سنیاں دی سمجھ آؤندی بندے دا پتر نہ بن جاندا. تہاڈا رولا ہے کہ تسی سانوں سمجھے ہی کدی نہیں. مرو. اور ہم ہیں کہ تمہیں پیار سے بھی کہتے ہیں اور جذبات سے بھی کہتے ہو. گل سن لو ساڈی. آخر یار مینوں نہیں سمجھ. میں کہا اچھا کی نہیں سمجھ آئی تینوں؟ کہتا یار ایک بندہ فوت ہو کے پھر کداں زندہ ہوندا. میں کہا افسوس ایتھے دماغ دے توڑی بھری ہے. میں کہا قرآن چوک دوسرا سپارہ ہے دا دوسرا رکوع کھول. یہ وچ اللہ نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. جڑا اللہ دی راہ شہید ہو جائے انہوں مردہ نہیں کہنا. میں کہا جڑا شہید ہوندا ہے انہوں مردہ کہہ سکنا ہے؟ آخر نہیں. تو میں کہا کی کہنا ہے؟ آخر اللہ دے کہندا بل احیاء، او زندہ ہے، انہوں مردہ نہیں کہنا. تو میں کہا شہید مار کے قبر جاندا ہے؟ آخر آہو. موت آؤندی ہے؟ آخر آہو. تو میں آ کے قبر چپڑ دے؟ آخر آہو. تو میں کہا مردہ کیوں نہیں؟ آخر یار پاویں موت آ گئی ہے پر اللہ نے کیا زندہ. تو میں کہا اے تے تینوں تو کہندا سی کہ مرن تو بعد بندہ زندہ کیداں ہوندا. کہ جیڑا رب شہید نو زندہ رکھ سکدا ہے وہ ساری کائنات دے آقا محمد مصطفیٰ نو زندہ نہیں رکھ سکدا. دیکھو نا دلیل تے سی نا کہ بندہ فوت ہو جائے پھر کداں زندہ ہوندا. میں کہا جداں شہید ہوندا. شہید فوت بھی ہوتا ہے، قبر میں بھی جاتا ہے، لیکن زندہ بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو میں نے کہا اب یہ محبت کا جملہ ہے سنیوں کے لیے. میں کہا شہید کہاں زندہ ہے؟ کہندا اپنی قبر دے وچ. تو میں کہا جڑی اپنی قبر چ ہوے او زندہ ہے تے جڑا ہر قبر چ آوے. چلو مرضی ہے جناب دی. اجے بھی کئی بالکل ماشاءاللہ چوپ شاہ بن کے بیٹھے نے. اگلی بات بھی کہوں آپ کی خدمت میں. او بھیا جی نبی پاک نے خود فرمایا ہوا ہے، میرے جزاک اللہ میرے کریم فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. فرمایا لوگوں میرا تمہارے درمیان زندہ رہنا بھی بہتر ہے اور جب میں پردہ کر کے اپنی قبر میں جاؤں گا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. کہا میرے آقا کیسے؟ فرمایا جب تمہارے پاس ہوں تب تو یہ وحی آ رہی ہے، قرآن آ رہا ہے، جو مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے صحابی بن رہا ہے، برکات ہی برکات. اور جب میں پردہ کر کے قبر میں جاؤں گا میری امت کے اعمال مجھے دکھائے جائیں گے. اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اگر اچھے نہ ہوئے تو قبر میں بھی تمہاری مغفرت تمہاری شفاعت کرتا رہوں گا کہ یا اللہ جیسے بھی ہیں میرے تو ہے نا ان کی بخشش تو فرما دے. تو میں نے کہا جیڑا نبی قبر دے وچ بھی تیری خیر منگے پترا او دا ماتم نہیں بندا، او دا میلاد بندا ہے. بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات؟ اور جو قبر میں کہے کہ آپ کے اعمال مجھے دکھائے جائیں گے تو یہ زندہ دیکھتا ہے یا مردہ دیکھتا ہے؟ یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں کو ساڈی گل سنتا صحیح سجنا. جب سنی نہیں تو پھر ایسی باتیں آنے کی خوشی کرتے جانے کا ہم کیوں نہیں کرتے. او میں کیا رہا تینوں آج قرآن ہی تیرا مسئلہ حل کراں. قرآن ہمیں غم کرنے ہی نہیں دیتا نبیوں کا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ کہتا نہیں وہ کیسے. ادھر دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ طٰہٰ، اس تو پچھلی سورت مریم، سپارہ 16، رکوع ہے دوسرا. پہلا رکوع بھی پڑھو تو آیت نمبر 10. توجہ آپ ذرا اس کو پڑھ کے دیکھیں جناب، آپ کو پتہ چل جائے گا. پہلے رکوع میں بھی دوسرے رکوع میں بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یحییٰ جب آئیں تب بھی سلام
वसलामुन अलैहि यौमा वोलेदा, मिलाद, जब उनका मिलाद हो तब भी सलाम, जब फौत हो तब भी सलाम, जब क़यामत वाले दिन उठे तब भी सलाम। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे ईसा खुद फरमाते हैं वसलामुन अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। फरमाया मैं ईसा पैदा हूं तब भी सलाम, फौत हो जाऊं तब भी सलाम, क़यामत में उठूं तब भी सलाम। इधर देखना मुहद्दिस आज़म के शहर वालों, जुमला सुना ना लाजे, हजरत याहिया व ईसा आए तब भी सलाम और जाएं तब भी। पुरानी नुक्ता है, क़यामत वाले दिन उठी तब भी सलाम, क़यामत वाली गाल तो बाद पहले इत्थे आना, मीलाद हो तब भी सलाम, वफात हो तब भी। बात समझ ली कुरान की? मैंने कहा कुरान को चाहिए था कि कहता कि जब नबी पैदा हो तब सलाम, जब फौत हो जाए तो अब कुछ तो गम कर लो ना। कुरान कहता नबी आए तब भी सलाम, जाए तब भी सलाम, तो कुरान तो नबियों का गम करने ही नहीं देता। तो अगर तो अनु दलील है जो समझ नहीं आई तो अब बात का पर्दा हटाता हूं। आप इतना बड़ा मजमा बैठा, वो देखो बाहर तक कितने बंदे खड़े हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। मेरा ख्याल है 700-800 हज़ार बंदे तो शायद ज्यादा होंगे बंदे, और जिन्हें बाहर ने मेरी गिनती शायद 1200 से भी जा सकती है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। मैंने कहा बताओ नबी पाक, ये अहले इल्म को निकाल के आपसे बात कर रहा हूं, जब आपने पर्दा फरमाया था मेरे नबी ने, तो नबी पाक के पर्दा करने के बाद जैसे हमारा जनाजा होता है, क्या नबी का जनाजा हुआ था? ए हुण दो बंदे बोले ने तो नाल वेख के कोई बोले है, वरना साडी कौम नूं पता ही कोई नहीं। ओ यार ये मौजू तो कदी आपां छेड़िया ही नहीं। लेकिन मैं तुहाडे नाल छेड़न पता क्यों लगा? अल्लाह दी कसम, दिल दे पर्दे, ज़हन दे पर्दे हट जाणगे, तैनूं समझ आएगी मैं कहना की चाहना, तुझे पता चलेगा सुनियों का मतलब कितना प्यारा है। नबी पाक ने पर्दा फरमाया, जिस तरह हमारा जनाजा होता है, चार पहिया जनाजा पे इमाम खलोता है, सफा बड़ियां ने, तकबीरा ने, मेरे नबी का जनाजा ऐसे नहीं हुआ। मौजू नया है ना, बात नहीं है, इस वास्ते सारे चुप बैठे ने, यह केड़ी गल हुई, वो भाई नहीं होया। लेकिन सवाल यह है अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ था? अब आइए जवाब देता हूं। नबी पाक के सवाल से सहाबा थे, मर्द औरतें बच्चे खादिम मिला के। आका करीम ने जब पर्दा फरमाया, आपका जिस्म नूरानी हजरत अम्मा आयशा पाक के हुजरे में रखा गया। 10-10 पहले आते थे सहाबा इकराम, नबी पाक के चेहरे का दीदार करते, दरूदो सलाम पढ़ते, बाहर आ जाते। फिर 10 आते, दरूदो सलाम पढ़ते, बाहर आ जाते। पहला दिन मर्द जारी रहे, दूसरा दिन औरतों की बारी आ गई। 10-10 आती हैं, दीदार करती हैं, दरूद पढ़ती हैं, सलाम भेजती हैं। और बोलो मेरे नाल आलियो, मेरी बरादरी, आते हैं दरूद पढ़ती है, चले जाती हैं। फिर आ गई बच्चों की बारी, बच्चे आते हैं, दीदार करते हैं, दरूद सलाम पढ़ते, चले जाते हैं।